وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لائق صد احترام مؤمنین، آپ تمام کو سب سے پہلے آج کی شب کی ولادت یعنی کہ ولادت امام دہم امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی تبریک پیش کرتا ہوں. بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے سارے مل کر بلند صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ایک تو خوشی کا یہ موقع ہے کہ آج کی رات ہمارے ایک ہادی کے جن کا لقب بھی ہادی ہے اور ان کا نام علی النقی ہے، ان کی ولادت کی شب کے اعتبار سے ایک خوشی کا موقع، عید کا موقع، اور ایک اور شب جمعہ. یہ مناسبت ہے کہ جسے خدا تعالیٰ نے جہاں پر دنوں میں سردار روز جمعہ کو قرار دیا ہے، وہیں پر خدا تعالیٰ نے لیالی میں راتوں کے لیے جس رات کا انتخاب کیا وہ رات شب جمعہ ہے، کہ جس کا اختتام روز جمعہ پر ہوتا ہے، کہ جسے خدا تعالیٰ نے اس دن کو بھی عید کا دن قرار دیا. یوں تو آنے والی مناسبتیں وہ ہیں کہ جن میں ہمیں 2 عیدوں کا سامنا ہونے والا ہے انشاءاللہ، 2 بڑی عیدیں، مگر وہ عید کے جو ہر ہفتے آتی ہے ہماری چوکھٹ پر، نہیں معلوم ہم اس عید کا کس اعتبار سے اہتمام کرتے ہیں. روز جمعہ عید کا دن ہے کہ جسے خدا تعالی نے اعیاد میں سے ایک عید کا دن قرار دیا ہے. وہ جو جملہ یوں تو ہر وہ دن عید کا دن ہے، کلو یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن کہ جس دن خدا کی معصیت نہ کی جائے وہ دن عید کا دن ہے. اور عید امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق عید کا مفہوم
مولا فرماتے ہیں کہ عید کے معنی اس دن کے نہیں ہے کہ جس دن انسان کے لباس تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. نیا لباس زیب تن کر لیا، عید آ گئی، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، عید آ گئی. وہ دن عید کا دن ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی کہیں پر بھی اس کی تنافی نہیں ہوئی ہے، کہیں پر بھی اس کی منافات نہیں آئی ہے، مگر جو اصل ہے وہ یہ کہ خدا تعالی راضی ہو، وہ دن عید کا دن ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نیا لباس تو زیب تن کیا ہوا ہے مگر خدا ناراض ہے اس شخص سے، وہ دن عید کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ بس عزیزان محترم، ابھی ایک عید گزری ہے، آنے والے ایام میں عیدیں آنے والی ہیں انشاءاللہ. عید غدیر، عید مباہلہ، آج کی رات خود دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، ولادت امام دہم اور روز جمعہ کی شب. بس عزیزان محترم، یہ وہ ساعتیں ہیں، علیکم السلام، یہ وہ ساعتیں ہیں کہ جن ساعتوں کو خدا تعالیٰ نے انتہائی عظیم قرار دیا ہے. رات، یہ رات کہ جس رات میں ہم اور آپ اس وقت سانسیں لے رہے ہیں، یہ کون سی رات ہے؟ شب جمعہ. اس رات خدا تعالیٰ نے، شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ رات شب جمعہ یعنی روز جمعہ اور شب جمعہ، یہ دونوں ملا کر کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 24 گھنٹے. اور ہر گھنٹے میں خدا تعالیٰ 600,000 6 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اب اس کو ذرا ضرب دیجئے، یہ فقط و فقط تعداد بیان کرنا تعین کے لیے نہیں ہے، کثرت کے اظہار کے لیے. 600,000 خدا تعالیٰ اس شب میں ہر گھنٹے 6 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرنے والا ہے. باراللہ ہمارا بھی شمار ان افراد میں سے ہو کہ جو آج کی رات اپنے گناہوں کے قید سے آزاد کر دیے جانے والوں میں شامل کر دیے جائیں. اور فرش زمین پر بیٹھے ہوئے سارے وہ افراد کے جو بندگان خدا ہیں، فرشتگان الہی، زمین کے قریب ترین آسمان کی طرف آتے ہیں اور آنے کے بعد سحر کے وقت صدا دیتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو خدا سے رزق کی فراوانی کو طلب کرے؟ وہ خدا حاضر ہے، اس وقت دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے. کیا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے؟ یہ روایت کے اصل روایت کے جملے آپ کی سماعتوں کے نظر کیے جا رہے ہیں، ابو بصیر کے ذریعے سے پانچویں امام نے روایت فرمائی ہے. کیا کوئی بندہ نہیں ہے ایسا کہ جو ہاتھوں کو اٹھا کر توبہ و استغفار کی التجا کر رہا ہو کہ خدا اس کی اس التجا کو قبول کرے، اس کی گناہوں سے درگزر فرمائے؟ کیا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو بیمار ہو اور کرب میں آ کر اپنے الہی کو پکارے، اپنے رب کو پکارے، شفا کی درخواست کرے اور خدا اسے شفا عنایت کر دے؟ کیا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو طول عمر کی دعا کرے؟ خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے عطا کا، خدا عطا کرنے کے لیے تیار ہے، مانگنے والے کہاں ہیں؟ اور خدا ہمیں واقعتاً اس وقت سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو وقت سحر ہے، خصوصیت کے ساتھ روز جمعہ آنے والی سحر، تہجد کا وقت، چہرے کی حشاشی و بشاشی کا سبب، رزق و مال میں فراوانی کا سبب، زندگی کو بابرکت بنانے کا سبب، مشکلات اور کرب کے دور کرنے کا سبب، البتہ تمام جتنے بھی فوائد آپ گن سکتے ہیں گنتے چلے جائیے، وہ اس میں موجود ہے. آج کی شب ملائکہ، مقربین،
خدا کے صلحاء انبیاء کی ارواح، ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح سارے کے سارے حاضر ہیں جس زمین پر، اس زمین کا نام ہے کرب و بلا۔ اور آج کی رات زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مخصوصی ہے آج کی شب، اور آج کی رات کی زیارت کے حوالے سے بڑے واقعات ملتے ہیں۔ میں بہت مختصر آپ کو بیان کر دوں۔ سلیمان اعمش یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا ایک مومن دوست ہے۔ یہ سلیمان اعمش کہتا ہے کہ میں ایک دن اپنے شہر کوفہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا اپنے دوست کے ساتھ۔ یہ میرا دوست وہ تھا کہ جو بظاہر اہل بیت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ جب میں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی فضیلتوں کا بیان کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ وہ ناچاکی ہو جاتی ہے ہمارے درمیان، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں پر میں ایمان نہیں رکھتا، اور انتہائی حقارت کے ساتھ سلوک کرتا ہے اپنے اس دوست سلیمان کے ساتھ۔ چلا جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، سلیمان وہاں سے کھڑا ہو کر اپنے گھر پلٹ جاتا ہے۔ رات میں خیال کرتا ہے کہ میں کیوں نہ ایسا کروں کہ اٹھ کر جاؤں اور اس کی ہدایت کروں، اس کو اگر میں کچھ سمجھا پاؤں تو 2 جملے اس کی ہدایت کے لیے کچھ کہہ دوں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر وہ نہیں مانے گا تو میں آج کی رات اسے قتل کر دوں گا۔ اتنی شدت آ گئی۔ وہ اس رات کیا ہوا کہ وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور دوبارہ سے لباس زیب تن کرتا ہے، اپنے اس دوست کے پاس جاتا ہے۔ اے میرے دوست، اب جانے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ خاتون خانہ دروازے کے پیچھے سے جواب دیتی ہے کہ سلیمان اس وقت اے سلیمان تمہارا دوست اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ کہاں گیا ہے؟ وہ تھوڑی دیر قبل عازم سفر سرزمین کرب و بلا ہو گیا ہے۔ آیا تھا سمجھانے کے لیے کہ دیکھو حسین مظلوم کی زیارت کے بارے میں ایسے جملے ادا نہ کرو، اور جب آتا ہے تو کیا دیکھا کہ وہ تو خود اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، وہ تو نکل پڑا ہے کوفہ سے کربلا۔ جو افراد سرزمین عراق زیارت کے لیے تشریف لے جاتے رہتے ہیں یا جا چکے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، اور جو افراد نہیں جا چکے ان کے لیے دعائے بار الہ تمام کو روضہ امیر المومنین اور روضہ ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے کربلا 80 یا 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب وہ پہنچ گیا یہاں سے، سلیمان فوراً تیز رفتاری کے ساتھ وہ بھی کربلا کا رخ کرتا ہے، اور جب روضہ ابا عبداللہ علیہ السلام پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھا کہ ضریح کے ایک کونے پر رو بقبلہ ہو کر سجدے میں گرا ہوا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ جب اس کے قریب جا کر سننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا الفاظ اپنی زبان سے حالت سجدہ میں ادا کر رہا ہے تو وہ سن پاتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا سر اٹھا لیتا ہے، اور سر اٹھانے کے بعد جب یہ سلیمان اپنے دوست کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو کیا دیکھا کہ اس کی ریش تر ہے آنسوؤں سے، آنکھیں پرنم ہیں۔ سوال کیا ہے میرے دوست، آخر کیا ہوا؟ ہماری جو آخری بات ہوئی تھی اور اس وقت تم یہاں پر روضہ ابا عبداللہ پر ہو؟ جواب دیتا ہے کہ میں سویا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ منور رات ہے، اور اس رات میں میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوا ہوں کہ جہاں سے دور سے مجھے نور کی سواری نظر آ رہی ہے، اور اس نور کی سواری کے قریب پہنچنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ایک ایسے خوبصورت چہرے والا شخص اس سواری پر تشریف فرما ہے کہ جس سے خوبصورت چہرہ آج تک کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا۔ سواری کے بالکل آگے انتہائی باحشم چہرے والا شخص موجود ہے، دائیں بائیں بھی
افراد موجود ہیں. سوال کرنے پر مجھے بتایا گیا کہ جو شخص سواری پر تشریف فرما ہے وہ اور کوئی نہیں، رسول ثقلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی سواری کے بالکل آگے مولا کائنات ہے، دائیں بائیں حسن و حسین علیہ السلام ہیں، اور آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ملائکہ مقربین موجود ہیں. وہاں پر انتہائی نورانی سما بنا ہوا ہے. اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک نور کی سواری ہے کہ جو آسمان سے گزر رہی ہے، اور اس سواری کے گزرتے گزرتے عالم یہ ہے کہ اس سواری سے کچھ ایسی پرچیاں ہیں کہ جو نکل کر زمین کی طرف آ رہی ہیں. ہر کوئی وہاں پر ان پرچیوں کی طرف لپک رہا ہے. اس رقعے پر لکھا ہوا ہے امان امان حاضر اللیلہ لزائر الحسین، آج کی رات امان ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو زائر امام حسین ہے. میں نے جب اس رقعے کو آگے بڑھ کر اٹھانا چاہا تو نداء غیبی آئی کہ دور ہو جاؤ کہ یہ ورقہ اور یہ رقعہ تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے نصیب میں نہیں ہے کہ تم حسین ہی سے محبت نہیں کرتے، اس کی زیارت ہی سے محبت نہیں کرتے. اور میں نے گریہ کرنا شروع کر دیا، میں نے زار و قطار آنسو بہانا شروع کر دیے. میری آنکھ کھلی اور اس کے بعد میں چل کر روضہ ابا عبداللہ الحسین پر آ گیا. اس خواب کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میں شرمندہ نالا ہو گیا. اذان محترم، جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو جانتے ہیں اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ وہی رقعہ تھا کہ جس پر لکھا ہوا تھا کہ ظاہر حسین کے لیے امان ہے. اس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. اپنی نافرمانی کے باوجود بھی جب اس نے دیکھا کہ اہل بیت کا یہ کرم ہے تو سر تسلیم کو خم کر لیتا ہے اور در پر پہنچ جاتا ہے. بس عزیزان محترم، آج کی رات ہمارے 10ویں امام امام علی ابن محمد النقی الہادی علیہ السلام کی ولادت کی شب. 15 ذو الحجہ سن 214 ہجری، اور ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے. رجب کے مہینے کی 5ویں تاریخ بھی ملتی ہے. اذان محترم، 10ویں امام اور 9ویں امام کے حالات بہت زیادہ ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر. آپ کو بھی 9ویں امام کو بھی، امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی کم سنی کے اندر امامت کے منصب پر خدا نے فائز فرمایا. آپ بھی 7 سال کی عمر میں تھے کہ جب آپ کے بابا محمد تقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی اور آپ بھی منصب امامت پر فائز ہو گئے. اور باطل کا یہ ارادہ تھا کہ کسی طرح سے آپ کو اپنے رنگ میں ڈھال لیں اور درباری عادتوں اور درباری جتنے بھی ماحول ہے اور اس کے اندر ہونے والے تمام کے تمام افعال ان کا آپ کو عادی بنا دیں. امام کی تربیت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو تربیت حاصل کرنے کے لیے نہیں، تربیت عطا کرنے کے لیے آئی ہے. امام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں خلق خدا کی تربیت کرنے کے لیے، دین خدا پر، نظام الہی پر، شریعت محمدی پر گامزن کرنے کے لیے، چلانے کے لیے. یہ تربیت پا کر آتے ہیں، علم پا کر آتے ہیں، امام بن کر آتے ہیں. دنیا میں آ کر امام نہیں بنا کرتے. تربیت پا کر آتے ہیں، دنیا میں آ کر تربیت نہیں پایا کرتے. علم حاصل کر کر آیا کرتے ہیں. خدا علم لدنی اور تمام علوم سے انہیں آراستہ فرما دیا کرتا ہے، پھر یہ دنیا میں آیا کرتے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد ہم عام انسانوں کی طرح سے علم ہی حاصل کیا کرتے ہیں. لہذا اگر یہ دیکھا جائے کہ 7 سال کی عمر کے اندر، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جب یہ بچے ایک کم سن امام محمد تقی کے بیٹے امام حسن عسکری، اگر 7 سال کی عمر میں دنیا کے کسی عام شخص کو تعلیم دی بھی جائے تو کس حد تک اسے پڑھایا جا سکتا ہے؟ یہ ان باطل فکر رکھنے والے افراد کے لیے عرض کر رہا ہوں
جواب کے طور پر کہ ٹھیک ہے اگر یہ آپ کے مفروضے کے مطابق سوچ بھی لیا جائے، فرض بھی کر لیا جائے کہ فرض محال بھی محال نہیں ہوتا، تو 7 سال کے بچے کو کتنا پڑھایا جا سکتا ہے، کتنا لکھایا جا سکتا ہے؟ عبید اللہ جنیدی یہ وہ شخص ہے کہ جس کو معتصم نے یا متوکل نے اپنے باطل ارادوں کے تحت یہ سوچ کر کہ اب ہی سے یعنی 7 سال کی عمر ہی سے اس کی اس طرح سے تربیت کی جائے کہ ایک ایسے استاد کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ انہیں ہماری افکار پڑھا پڑھا کر ہمارے جیسا بنا دیں، نعوذ باللہ من ذالک، تاکہ ہمارے گھر کا ایک امام ہو جائے اور پھر وہ وہی کہے جو ہم چاہیں۔ عبید اللہ جنیدی کے پاس امام نقی علیہ السلام کو اس عبید اللہ جنیدی اس جنیدی کے حوالے کیا گیا، اور عالم یہ تھا کہ کچھ دنوں کے بعد جب کارندے آتے ہیں علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کارندے آنے کے بعد سوال کرتے ہیں بتاؤ اس بچے کو کیسا پایا؟ کہیں پر مؤرخین نے اس لہجے کو بھی کہ جو جس لہجے سے سوال کیا گیا ہے اس لہجے کو بھی ڈالا، آیا اس بچے میں تم نے کچھ پایا ہے؟ عبید اللہ جنیدی چند دن گزر چکے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں رہا ہے، پورا دن جس امر پہ اسے مامور کیا گیا ہے اس کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یظن الناس انی اعلمہ، انسان یہ سوچ رہے ہیں، انہیں یہ زعم ہے کہ میں اس بچے کو پڑھا رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں اسے نہیں، یہ مجھے بہت کچھ سکھا رہے ہیں۔ تو امامت عمر کی قید میں مقید نہیں ہوا کرتی۔ واللہ انہ ہوا خیر الناس فی السماوات والارض، خدا کی قسم زمین و آسمان میں اس سے بہتر کوئی مخلوق عبداللہ جنیدی نے نہیں دیکھی۔ آقا کم سنی کی عمر میں علم کا یہ کمال ہے۔ اذان محترم، شاید یہی وجہ تھی کہ عبداللہ ابن اسحاق آ کر امام علیہ السلام سے یہ سوال کرتے ہیں، بلکہ ابھی سوال نہیں کیا، خدمت امام میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہونے کے بعد سلام کرتا ہے، جواب سلام دینے کے بعد اپنے جواب ہی سے متصل کہتے ہیں عبداللہ ابن اسحاق، ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنے چچا سے اس وقت ایک علمی مباحثہ کر کے آ رہے ہو اور اس کا حتمی جواب لینے کے لیے ہماری خدمت میں آئے ہو، سن لو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم یہ بتائیں کہ سال بھر میں کتنے روزے اہم ترین ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ 4 روزے انتہائی اہم ترین ہیں۔ 4 روزے وہ ہیں کہ جو اہم ترین حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلا 17 ربیع الاول، ولادت ختمی مرتبت۔ دوسرا روزہ 27 رجب، شب روز مبعث، مبعوث بر رسالت ہوئے، ختمی مرتبت۔ تیسرا 25 ذی القعدہ، دحو الارض، فرش زمین کو خدا تعالیٰ نے بچھایا، پانی ہی پانی تھا، وہ نقطہ کہ جہاں پر اس وقت خانہ کعبہ موجود ہے اس کی تہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا۔ 25 ذی القعدہ، دحو الارض، زمین کو بچھایا، فرش زمین۔ اور 18 ذی الحج، روز عید غدیر، کہ جس دن اکمال اور اتمام دین کا اعلان خدا نے کیا۔ ہمارے استاد یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ 4 روزے تو اہم ترین ہیں، عبداللہ ابن اسحاق کو امام علی نقی علیہ السلام نے بتلا دیا، مگر اس کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟
اب وہ ذرا سا ترتیب کو آگے پیچھے کر کے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کا راز یہ ہو کہ 17 ربیع الاول 25 ذی القعدہ خدا تعالیٰ نے زمین کو بچھایا. 17 ربیع الاول مالک زمین اس دنیا پر تشریف لائے. 27 رجب کو کار رسالت کی ابتدا ہے. 18 ذی الحجہ کے دن اس کار رسالت کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہوئے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر کے اس دین کے کام کو اپنے اتمام اور اکمال تک پہنچا دیا. یہ وہ 4 روزے ہیں کہ جو انتہائی اہم ہیں کہ جن 4 روزوں کا رکھنے والے کا ثواب یہ ہے. آپ سن چکے ہیں کہ عشرہ اولا ذی الحجہ 9 کے 9 روزے رکھنے والے کا ثواب یہ ہے کہ اسے صائم الدہر کہا جاتا ہے. سارے سال کے روزے رکھنے والا جو 4 روزے رکھتا ہے اس کا بھی یہی ثواب. تو کہیں پر اس وقت کے جابر اور ظالم بادشاہ معتصم کے خوف سے ایک صحابی آ کر جب آپ سے سوال کرتا ہے کہ آقا مولا میں اس کے شر سے خائف ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا, آقا کوئی حل عنایت فرمائیے. تو امام علی النقی علیہ السلام وہ دعا تعلیم فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من تحل بہ عقد المکارہ. مفاتیح الجنان کے اندر مناجات 15 مناجاتیں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہیں, مناجات تائبین, مناجات عاشقین, مناجات راجین, مناجات محبین, یہ 15 مناجات شروع ہوتی ہیں اس سے ایک آدھ ورق پہلے. مفاتیح الجنان کے اندر دعا الامن کے نام سے آپ کو یہ دعا مل جائے گی, اور اس دعا کی فضیلت میں شیخ عباس قمی بھی یہ رقم تراز ہے. کہتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ سلطان جابر سے, اس کے شر سے بچنے کے لیے, شرور زمانہ کے خوف سے انسان اس دعا کی تلاوت کرے تو خدا تعالیٰ اسے ان تمام شرور سے نجات عنایت فرمائے گا. امام کا علم, امام کا کلام اگر وہی نہیں ہوتا تو کم سے کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ انتہائی نپا تولا کلام ہوا کرتا ہے کہ جس کے اندر کوئی ایک حرف, کوئی ایک نقطہ بھی عبث نہیں ہوا کرتا. ہر حرف کے اندر, ہر نقطے کے اندر اور حروف کی پلیسمنٹ, یعنی ان الفاظ کا اگر امام علیہ السلام نے جہاں بیان کرنے کا تعین فرمایا ہے, اگر انہیں اس جگہ سے ہٹا دیا جائے تو وہ اپنا مقصد کھو بیٹھے. اس میں بھی ہدایت ہے, پر ہدایت جملہ آقا کا. یحییٰ ابن ہرثمہ, اب امام تقی علیہ السلام کے دور میں بھی ایک یحییٰ نام کا شخص تھا, یحییٰ ابن اقسم. آپ سن چکے ہیں شہادت کے مجلس میں کہ کس طرح سے سوالات کے جواب امام نے عطا فرمائے تھے. اب یحییٰ ابن اقسم ہی ہے اور امام نقی سے بھی سوالات کیے ہیں. بہرحال اب میں اس جانب نہیں جاؤں گا, پہلے میں یحییٰ ابن ہرثمہ کا جو ماجرا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آپ یہ دیکھیے کہ آج کل کا ہمارے جو کچھ افراد ہیں, شاید ان کا مزاج ایسا ہو گیا ہے یا پراپر بات ان تک نہیں پہنچ پا رہی. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بات کی تلاش, جواب کی تلاش کے بجائے دین پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی جاتی ہیں, حالانکہ یہ حل نہیں ہے. درست جواب کی تلاش یہ حل ہے, اور تب تک انسان کوشش کرتا رہے, علم کے لیے سوالات کیے جاتے رہے اہل علم افراد سے,
مگر یہ کہہ دینا کہ اگر یہ بات مجھ تک نہیں پہنچی تو اس کا جواب وجود ہی نہیں رکھتا، یہ بات غلط ہے۔ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث، وہ آقا اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت میں زمین کے ہر حصے سے 70 افراد کو خدا تعالی محشور فرمائے گا، مبعوث فرمائے گا، دوبارہ سے اٹھائے گا۔ یحییٰ ابن ہرثمہ سفر پہ جا رہا ہے، کہاں؟ مدینہ، اپنے لشکریوں کے ساتھ، کہ جو لشکر ہے متوکل کا، اور مقصد یہ ہے کہ 10ویں امام کو، امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے گرفتار کر کے اور سامرہ لایا جائے۔ انہیں سامرہ منتقل کرنے کے لیے یہ لشکر چلا تھا، مدینہ جا رہا تھا۔ راستے میں کسی صحرا سے گزر ہوا، اور ایک مومن اس لشکر کے اندر موجود تھا، اس قافلے کے اندر موجود تھا، کارندہ ہوگا متوکل کا لیکن دل سے مومن تھا۔ اس مومن کو یحییٰ ابن ہرثمہ بھی جانتا تھا، مگر اچھا چونکہ جانتا تھا اسی لیے اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے مولا نے یہ کہا ہے کہ زمین کے ہر چپے سے، ہر ٹکڑے سے 70 افراد کو خدا تعالی قیامت میں اٹھائے گا، تو یہ جو صحرا ہے کہ جہاں پر مٹی اور ریت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہاں سے کیا نکلے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جواب وہ یہ دیتا ہے کہ جب میرے مولا نے کہا ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے، ان سے بڑا سچا اور کون ہے تاریخ کے اندر؟ فرمایا کہ میرے مولا نے جب فرمایا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ سفر چلتا رہا، پہنچ گئے مدینہ۔ مدینہ میں جب پہنچے تو امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد جب واپس پلٹنے لگے تو امام نے ایک اعلان فرمایا، کہا کہ تمام کے تمام افراد جتنے بھی یہاں سے پلٹنا چاہتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ سردی کا اپنا انتظام کر لیں، گرم کپڑے اپنے ساتھ لے لیں، لحاف لے لیں، چادریں لے لیں، جو بھی ٹھنڈ کا سامان ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیں، گرمی کا زمانہ ہے۔ دوبارہ سے موقع مل گیا یحییٰ ابن ہرثمہ کو، اور امام کے سامنے نہیں، اس انداز سے کہ چیمی گوئیاں کرنے والے انداز میں اپنے حامیوں کے ساتھ ان کے کان میں اس طرح سے امام علیہ السلام کی باتوں کا استہزاء کر رہا ہے کہ امام کی توہین ہو رہی تھی۔ یہ قافلہ مدینہ سے سامرہ کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں پہنچا اسی مقام پر، اسی صحرا میں کہ جہاں پر ابن ہرثمہ نے پہلا اشکال کیا تھا، 70 مردوں والا۔ اب جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو ہوا یہ کہ انتہائی تیز آندھیاں چلی ہیں، بارش، ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا، اور وہ افراد کے جنہوں نے امام علیہ السلام کی بات کو نہ مانتے ہوئے اپنا انتظام نہ کیا تھا، ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور وہ سارے کے سارے افراد وہاں پر مر گئے۔ پوچھا گیا کہ اب ان مردہ افراد کو کہاں دفنایا جائے؟ امام علیہ السلام نے کہا یہیں پر ایک قبر بناؤ اور ان تمام کے تمام افراد کو یہاں پر دفنا دو۔ جب ان تمام مردہ افراد کہ جن کو دفنایا گیا ان کی تعداد گنی گئی، 80 افراد تھے کہ جن کو ایک ہی قبر کے اندر دفنایا گیا۔ اسے بلایا گیا اور کہا کہ جواب دو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں غلطی پر تھا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ عزیز محترم، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے انسان کو دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، بلکہ اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے آج کوئی نعمت مہیا اور میسر ہے تو اس نعمت کی عطا کی ابتدا خدا اہل بیت کے در سے کرتا ہے، اور یہ زیارت کے جملے ہیں
کہ خدا آپ سے ابتدا کرتا ہے، خدا آپ پر اختتام کرتا ہے، اور جب اللہ تعالی عطا کرنا چاہتا ہے، اذا اراد اللہ بدأ بکم، جب خدا عطا کرنا چاہتا ہے تو کہاں سے ابتدا کرتا ہے؟ اہل بیت کے در سے ابتدا کرتا ہے۔ تو تمام کائنات کے لیے حجت اہل بیت، نعمتوں کی فراوانی کا اور اس کی عطا کا دروازہ اہل بیت۔ علم چاہیے اس دروازے سے ملے گا۔ اب علم حاصل کرنے والوں نے کیسے کیسے علم حاصل کیا؟ ابو ہاشم جعفری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شخصیت تھی کہ جو امام نقی کے صحابی بھی ہیں اور عبداللہ ابن جعفر طیار کے پر پوتے بھی ہیں۔ آپ خدمت امام علیہ السلام میں حاضر تھے اور امام علیہ السلام اور ابو ہاشم جعفری کے سامنے سے ترک سے تعلق رکھنے والا ایک لشکر گزرا، اور اس لشکر کے گزرنے کے ساتھ ہی امام علیہ السلام نے ایک فوجی کو آواز دی ترکی زبان میں اس سے بات کرتے ہوئے، اور اس فوجی کا وہ نام لے کر اسے پکارا کہ جس نام کو فقط اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ کیا سن رہے ہیں عزیزو؟ ابو ہاشم جعفری نے سوال کیا، آقا آپ زبان ترکی؟ جب زبان ترکی پر تعجب کرتا ہوا امام نے ابو ہاشم جعفری کو پایا تو ایک مرتبہ زبان ہندی میں کلام کرنا شروع کر دیا۔ متوجہ تو ہے نا عزیزو؟ ابو ہاشم جعفری ترکی زبان مولا کی زبان سے سنی، عربی کے علاوہ کیا سنا تھا؟ جب ترکی سنی تو ایک مرتبہ تعجب میں پڑ گیا۔ امام نے کہا کہ تجھے ترکی زبان میری زبان سے سن کر تعجب ہو رہا ہے، تجھے ہندی زبان بھی سنائے۔ اب امام علیہ السلام کیا کرتے، کتنی زبانیں اسے سناتے اس مختصر وقت میں؟ ایک مرتبہ کہا، ابو ہاشم جعفری ذرا زمین سے چند کنکریاں تو اٹھاؤ اور اٹھا کر میرے ہتھیلی پر رکھ دو۔ آقا نے ان چند کنکریوں کو اپنے دہن مبارک پر رکھا، جیسے ہی ان کنکریوں پر لعاب مبارک علی نقی علیہ السلام مس ہو گیا اور وہ اس پاکیزہ ترین سائل کے اندر ڈوب گئی، ان کنکریوں کو نکال کر دہن ابو ہاشم جعفری میں رکھا۔ ایک مرتبہ ابو ہاشم جعفری نے جیسے ہی آقا کے لعاب دہن کو اپنے لعاب دہن کے ساتھ مس ہوتا ہوا پایا، محسوس کیا کہ مجھے ایک سے زیادہ، دسیوں سے زیادہ زبانیں محسوس ہو رہا ہے کہ میں بات کر سکتا ہوں ان زبانوں میں۔ ایک مرتبہ جب اس نے بات کرنا شروع کیا، تھوڑا سا وقت گزرا، کہتا ہے کہ مجھے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 73 زبانیں آقا علی نقی علیہ السلام کے لعاب دہن کی یہ برکت ہے، تو وہ خون کے جسے رسول نے اپنا خون کہا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی کیا عظمت ہوگی۔ دنیا والے اپنے لعاب سے قرآن کے اوراق کھولتے ہیں، علی نقی علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن سے علوم قرآن کے دروازوں کو کھول دیا اور یہ بتلا دیا کہ دیکھو خزینۃ العلم ہم ہیں، وارث علم انبیاء ہم ہیں، جب ہم اتنا علم دے رہے ہیں تو ہمارے خزینہ علم میں کتنی وسعت ہوگی۔ کوئی آ کر مانگے تو صحیح، تو پھر اسے اس دروازے سے علم، جاہ و حشم اور تمام تر دنیاوی اور دینی چیزیں مہیا ہو جائیں گی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب ان تمام کمالات کو دیکھتا تھا متوکل ملعون تو پھر طرح طرح سے آقا کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جسے بنو عباس کا یزید کہا جاتا ہے، توکل کو بنو عباس کا یزید کہا جاتا ہے، اور یہ ٹائٹل وہ ہے کہ جو خود اس نے اپنے ماتھے پر سجایا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن، مجھے افسوس ہے کہ میں کربلا میں یزید کے ساتھ کیوں نہ تھا۔ یہ متوکل ہے۔ کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام پر ہل چلانے کی کوشش، پانی کو چھڑوایا،
کتنی مرتبہ روزے کو مسمار کرانے کی کوشش کی گئی. ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا اور سازشی طور پر 10ویں امام کو وہاں بلایا گیا, اور بلانے کے بعد ایک ہندی جادوگر کو بھی وہاں پر دعوت دی گئی, اور دعوت دینے کے بعد آقا جب دسترخوان پر مشرف ہوتے ہیں تو پھر وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کرنا شروع کر دیتا ہے وہ جادوگر. آقا جیسے ہی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں, روٹی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آقا نے صبر فرمایا, پھر کہا کہ جو بھی ہے رک جائے. آقا اسی وقت بیان کر سکتے تھے اشارہ کر کے, فقط و فقط اشارہ نہیں, آقا بیٹھے بیٹھے ارادہ کرتے وہ وہیں ختم ہو جاتا. لیکن بتلانا چاہتے تھے کہ ولی خدا, رسول کے جانشین, علی کے لال کی اہانت کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے. جب وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہ آیا تو دیوار پر, گالیچے پر ایک شیر بنا ہوا تھا. 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شیر کی طرف دیکھا اور مخاطب ہو کر کہا, اے شیر, تو دیکھ رہا ہے کہ خدا کے ولی کی اہانت کی جا رہی ہے اور تو خاموش بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ مجسم ہو کر وہ شیر باہر آتا ہے, ایک قطرہ بھی خون کا نہیں گرتا, اس جادوگر کو وہ شیر نگل جاتا ہے. اور فصیح عربی زبان میں وہ شیر امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے, آقا حکم فرمائیے کہ متوکل کو بھی میں نگل جاؤں. اب آپ بے شرمی کی انتہا دیکھیے. متوکل یہ کہتا ہے کہ اے علی النقی, آپ میرے اس جادوگر کو واپس پلٹا دیجیے. جانتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صلاحیت ہے کہ چاہے تو پلٹا سکتے ہیں, کہ میرا بڑا قیمتی جادوگر تھا, میں نے اسے بڑا دل سے بلایا تھا ہندوستان سے. بہرحال جان محترم, یہ وہ دور تھا کہ جس میں بہت سارے فتنوں نے جنم لیا, اور ایک فتنہ وہ ہے کہ جس کا نام ہے زینب کذابہ, اور انتہائی مشہور و معروف واقعہ. ایک عورت آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں, میرے پاس وقت بہت قلیل ہے, ورنہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے چند ابواب یہاں پر کھولے جاتے. میں زینب بنت علی ہوں. وہ کس ہستی کے ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اسے نہیں معلوم. کیا عظیم بی بی ہے جناب زینب کبریٰ شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہا. میں زینب بنت علی ہوں, بہت آسان ہے کہنا. خدا نے میری جوانی کو پلٹا دیا. اب یہ جتنے بھی درباری ہیں یہ سارے کے سارے پریشان ہیں, ان کے پاس جواب نہیں ہے. اسی کو بلایا کہ جو اس کا وارث ہے, کہ جب بھی مشکل ہوا کرتی تھی علی ابن ابی طالب کو بلایا جاتا تھا اور ان سے علمی مشکلات کو حل کروایا جاتا تھا. آج علی کا بیٹا علی نقی ہے, جب تک اسے نہ بلائیں گے تب تک مشکل حل ہونے والی نہیں ہے. اور جانتے تھے کہ اگر ہم نے نہ بلایا تو ہم ہلاک ہو جانے والے ہیں. آقا تشریف لے کر آتے ہیں اور آنے کے بعد مسکراتے ہوئے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ دیکھو خدا تعالی نے بنو ہاشم پر, بنو ہاشم کے گوشت کو وحشی حیوانوں پر حرام قرار دیا ہے. اگر تم یہ پتا کرنا چاہتے ہو کہ اس کی کچھ بات میں صداقت ہے یا نہیں, اور یہ واقعی میں اگر زینب بنت علی سلام اللہ علیہ ہیں, تو بھیج دو انہیں ان حیوانوں کے پاس, اور اس کے بعد اس کا نتیجہ خود دیکھ لو. یہ سننا تھا کہ اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کے بعد میری موت میرے سامنے. فوراً سے کہا کہ میں اپنے دعوے کے غلط ہونے کا خود اعلان کرتی ہوں, میں زینب بنت علی نہیں ہوں. وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے, مگر متوکل کو موقع مل گیا. اور سمجھ لیجئے کہ وہ سارے کے سارے اس کے حواری اور وہ سارے کے سارے افراد
کہ جو خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہاں اب ہمیں ایک ایسا موقع مل گیا کہ ہم امام علیہ السلام کو تو بیچ سکتے ہیں پنجرے میں شیر کے. وہ خود بھی تو ہاشمی ہونے کا اعلان کرتے ہیں, وہ خود بھی تو علی ابن ابی طالب کی آل سے ہونے کا اعلان کرتے ہیں, وہ خود بھی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال ہونے کا اعلان کرتے ہیں. آقا کو بھیجا گیا, آقا نے بسر و چشم اس بات کو قبول فرمایا اور تشریف لے گئے اس پنجرے میں کہ جہاں پر شیر موجود تھے, بھوکے شیر. آقا علیہ السلام با وقار و با سکینت قدموں کے ساتھ اس پنجرے میں داخل ہوتے ہیں برکت السوا میں, اور داخل ہونے کے بعد منظر یہ ہے کہ متوکل چھت سے دیکھ رہا ہے, سارے کے سارے اس کے حواری اپنی آنکھوں کو اس منظر پر ٹکائے ہوئے منتظر ہیں کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. ایک کے بعد ایک کیا دیکھا, قدم ہے علی النقی علیہ السلام کے, ان شیروں کے سر ہے, سر کو آ کر امام وقت کو پہچان کے ان کے قدموں پر رکھ دیا. آقا نے اپنے دست شفقت کو ہر شیر کے سر پر پھیر دیا. میں کہوں گا کہ اے متوکل, حیف ہے تجھ پر کہ تو نے ثابت کر دیا کہ تیرے پاس اس حیوان جتنا بھی دماغ نہیں ہے, کہ اس حیوان نے تو امام وقت کو پہچان لیا, مگر تو ہے کہ ابھی تک آقا علی النقی علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار نہیں کر رہا اور انہیں اذیتوں پر اذیتیں دے رہا ہے اور انہیں رسوا کرنے کی ناکام کوششوں پر ناکام کوششیں کیے چلے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ. ان کا ارادہ یہ ہے کہ خدا کے نور کو بجھا دیں, واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, مگر خدا تو اپنے نور کو درجہ اتمام تک پہنچا کر ہی رہے گا چاہے کافروں پر کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے. آقا امام علی نقی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اپنے طور پر بھی اگر ہو سکے تو کچھ مطالعہ فرمائیے گا, اور پیغامات حیات طیبہ امام محمد نقی علیہ السلام کو زندگی میں ہمارے ڈھالنے کی ہم سب کو خدا تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ اس ذکر کا اختتام ابھی نہیں ہوا ہے, کیونکہ ابھی یہاں پر اگر تقریر کا اختتام ہوا ہے تو ذکر سے ذکر متصل ہو رہا ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ پلیز اپنی نشستوں پر تشریف فرما رہیے گا, اور نظم اور منقبت اور اشعار کے ذریعے سے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے مشہور و معروف اشعار یہاں پر شاعر افراد موجود ہیں, وہ اپنے کلام پیش کریں گے. ایک مرتبہ قبولیت اعمال کی نیت سے بھی اور اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہماری اس عبادت کو, ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. آج کے دن عید کا دن ہے, آج کی رات عید کی رات ہے, کل کا دن عید کا دن ہے. بار الہ بادشاہان کا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے کہ ہر عید پر کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ عیدی اپنے بندوں میں بانٹا کرتے ہیں. آج کی رات ہماری عیدی کو امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی شکل میں عنایت فرما. قبولیت اعمال کی نیت سے سارے مل کر بلند ترین صلوات پڑھ دیں. محمد و آل